قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی زیر بحث تھی، یعنی آپ بحیثیت سربراہ خاندان ہمارا موضوع ہے، اور جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں یہ تھا کہ انسان کے فطری بشری تقاضے جو ہیں ان کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے۔ انسان میں بے شمار کیفیتیں ہوتی ہیں، کبھی لطیف جذبات ہوتے ہیں، کبھی غصہ بھی آتا ہے، کبھی آدمی خوش بھی ہوتا ہے، کبھی غم میں بھی ہوتا ہے، کبھی گھر میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ بھی ہوتے ہیں، کبھی فاقہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی پسندیدہ کھانا بھی نہیں بنتا، کبھی آ کے کھانا مانگو کہ کچھ ہے تو جواب آتا ہے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ تو ایسے موقع پہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کی جو نجی زندگی ہے اس میں جو لطیف احساسات اور جذبات ہیں اس پر جو ہے ہم نے کچھ خانگی زندگی کے تقاضوں پر گفتگو کی تھی، اور اس احتیاط کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ کائنات کے سب سے عظیم ترین خاندان کی زندگی ہے، لہذا اس پر جب بھی گفتگو کی جائے گی تو پورے ادب، پورے وقار، پورے احترام کے ساتھ کی جائے گی، سر جھکا کر کی جائے گی، اور یہاں سے تربیت حاصل کی جائے گی۔ تو میں جو شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ شجاع صاحب پچھلے پروگرام کا ریکیپ دیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مزاج کیسا ہے؟ مزاج موسموں کا اللہ ہے۔ ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے، اللہ کی مصلحت ہے اس میں، اور اللہ اپنی حکمت زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ پہلا موقع ہے کہ کراچی میں اس سیزن میں اگست میں جو ہے وہ ٹھنڈ اور خنکی ہے، جبکہ یہ بہت ہی ہاٹ اور گرم مہینہ ہوتا ہے۔ خنکی ہے، رات میں خنکی ہے اور دن میں جو ہے ویسا ہی موسم ہے، تو ذرا کچھ فلو کسی کیفیت ہے جو آپ کو پروگرام کے دوران محسوس ہوتی رہے گی۔ تو پیشگی معذرت، ہاں، اس لیے بتا دیا نا، وضاحت کر دی میں نے۔ جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ دو پروگرام سے ہم نے، یا دو تین نشستوں سے ہم نے اس تعلق سے کلام شروع کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان، تو خاندان وجود میں آتا ہے ایک شوہر اور بیوی کے تعلق سے، ایک مرد اور عورت کا نکاح ہو تو شوہر بیوی بنتے، خاندان وجود میں آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا، اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے وہاں سے میں رہنمائی ملتی ہے۔ یہ ایک عجیب معجزانہ کیفیت ہے کہ اتنے گوناگوں معاملات اور اتنا بڑا مشن، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خانگی گھریلو زندگی بھی بھرپور ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر کلام ہم یہ کرتے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمدہ اور احسن انداز سے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رویے ہمیں کر کے دکھائے ہیں، ان کی دلجوئی کا معاملہ، ان کو عزت دینے کا معاملہ، ان کی تکریم کا معاملہ، ان کو وقت دینے کا معاملہ، ان کے جذبات اور احساسات کا لحاظ رکھنے کا معاملہ، ان کے احسانات کا اعتراف کرنا، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات کے بعد بھی خوب یاد رکھا، اور کبھی سوال اٹھا تو ان کے وہ پہلو جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے احسانات کو حضور علیہ السلام نے گنوایا ہے۔ اسی طریقے پر گھر والوں کی دلجوئی کرنے کے لیے ان کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کا معاملہ، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا اہتمام فرماتے۔ ہم نے اس نقطے کو بھی ٹچ کیا تھا جو تھوڑا ٹچی اور حساس موضوع بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، آپ کی اسوہ حسنہ میں کچھ اعمال ہمیں نظر آتے ہیں جو دراصل امت کی تعلیم کے لیے ہیں۔ سجدہ سہو کی ایک مثال دے دی گئی تھی، 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تلاوت کا تذکرہ کیا گیا تھا، ایک آیت کی تلاوت نہ ہوئی تو بعد میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا بھئی تم نے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ واپس لے لی۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا۔
اب اس طرح کی جو مثالیں احادیث میں موجود ہیں، سیرت میں موجود ہیں، وہ ہماری رہنمائی کے لیے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے گی تو سجدہ سہو کر لیں گے، ہم سے اگر بھول ہو گئی اور 2 رکعتوں میں ایک ہی تلاوت کر لی سورت تو کوئی حرج کی بات نہیں، سورہ فاتحہ کے علاوہ بات ہو رہی۔ اسی طریقے پر اور امور ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں ہماری نجی پرائیویٹ لائف کے لیے بھی رہنمائی مل جاتی ہے۔ ازواج مطہرات کے درمیان حضور عدل کرتے تھے، مساوات کا معاملہ رکھتے تھے، البتہ قلبی میلان کا معاملہ اما خدیجہ کے لیے رہا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رہا، اس کا بھی تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک بات آئی تھی گھر والوں کو سلام کرنے کے اعتبار سے، آگے بڑھ کر سلام میں پہل کرنا یہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات آ رہی کہ فلاں تو میری، وہ تو میری بیوی ہے، وہ تو میرا بیٹا ہے، وہ تو میرا ملازم ہے، وہ تو میرا نوکر ہے، میں کیوں سلام کروں، یہ چھوٹے میں بڑا ہوں، تو یہ تکبر ہے، اور تکبر جہنم میں لے جانے والا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، وہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ان پہلوؤں سے ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا اور ہم نے یہ بات جانی اگر گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا۔ تو گھریلو زندگی کے لیے بھی دین رہنمائی دیتا ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام کا اسوہ بڑا جامع ہے، اور زندگی کے ان پہلوؤں کے اعتبار سے، جس کو ہم نجی زندگی کہتے ہیں، پرائیویٹ لائف کہتے ہیں، حضور کے اعمال اور حضور کے معمولات وہاں سے متعلق بھی امت کو منتقل کیے امت کی ماؤں نے، تاکہ امت کی نجی زندگی بھی، پرائیویٹ لائف بھی وہ سنت رسول کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب گھر مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ بھی مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ کچھ یہ باتیں تھیں، کچھ اس کے علاوہ ہم نے رات کے قیام کی بات کی تھی تہجد کے تعلق سے، اور نماز عشاء، نماز فجر کی اہمیت کا تذکرہ آ گیا۔ یہ نہیں کہ رات کو تہجد میں کھڑے ہماری بات ہو رہی اور فجر ضائع کی جا رہی، ایسا نہ ہو، تہجد کا اہتمام بھی ہو، نوافل کا اہتمام بھی ہو، لیکن فرض کی ادائیگی پہلے ہے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ حضور کی راتیں کہاں بسر ہوتی تھی ہم نے جانا، اور ایک نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا اس کا تذکرہ بھی ہوا، اس کے ذیل میں بات آئی تھی ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں، ہماری شب کہاں بسر ہوتی ہے، کن امور میں، یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ کچھ اس طرح کی باتیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں پیش کی تھی۔ بالکل ایسی ہی باتیں ہوئی تھیں، اور بات جو ہے خانگی زندگی سے ہو رہی تھی۔ ایک اور بھی پہلو ہے وہ یہ کہ اگر آدمی کی گھریلو زندگی پرسکون ہو ہر اعتبار سے، تو اگر گھر میں فاقہ بھی ہو تو زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ آپس میں محبت ہو، معیشت تنگ بھی ہو جائے، کھانے کو کم بھی ہو جائے، تو آدمی ہنسی خوشی زندگی گزار لیتا، بھئی آدھی تم کھا لو آدھی ہم کھا لیں گے۔ لیکن اگر گھر کے معاملات میں کشیدگی آ جائے، تعلقات خراب ہوں، تو پھر جو سب سے بڑا نقصان پہنچتا ہے وہ یہ کہ جو باہر جا کر پرفارم کرنے والا ہے، یعنی مرد جو ہے گھر کا، جو سربراہ خاندان کا، اس کے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اب اسے باہر کے جن امور سے نبٹنا ہے وہ ان کو اس پراپر طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، نہ وہ دفتر میں صحیح کام کر سکتا ہے، نہ وہ جہاد پہ اچھی طرح لڑ سکتا ہے، چونکہ اس کا ذہن منتشر ہو گیا ہے، اس کے گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے، گھر میں اسے آرام میسر نہیں ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داری، اچھا یہ ذمہ داری صرف بیویوں پر عائد نہیں ہوتی، مردوں پر بھی عائد ہوتی۔ گھر کا ماحول بنانے میں مرد کا رویہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جی جی جی، خواتین کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن مرد کا رویہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ مرد اگر تمام بد اخلاقی کا مظاہرہ گھر میں آ کے کر دے گا تو گھر کا ماحول کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ جی یہ بھی بات ہم نے پچھلی مرتبہ کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ سارا اخلاق تو باہر چھوڑ کر آ جاتے ہیں، کئی لوگ، سب نہیں، کئی لوگ، اور گھر میں آگے باہر جتنی ٹینشن ملی ہے، فرسٹریشن ملی ہے، ڈپریشن ملا ہے، کہیں باس کی کڑوی کسیلی باتیں سننا پڑ گئیں، کہیں ٹریفک کا پریشر سر پہ آ گیا، یعنی ٹریفک میں پھنس گئے تھے، کہیں کچھ اور مسئلہ آ گیا تھا، وہ جتنا ہے وہ سارا دن بھر تو جمع کیا اور وہ سارا کہاں لا کے نکالا؟ گھر کے اندر۔ تو ایسے گھر کیسے چلیں گے؟ جی تو ہم اخلاق باہر رکھ کر گھر میں داخل ہوں گے تو یہ سنت کی ترتیب کے برعکس بات ہے، اور سنت کا زور بار بار کیوں ہے؟ خیر وہیں میں ہے، برکت وہیں پر ہے، آسانی وہیں پر ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رحمت تو ان کے طفیل ملے گی نا، ان کے اسوہ پر عمل کرنے سے ملے گی۔ تو گھر میں رحمت، گھر میں برکت، گھر میں نعمت، گھر میں راحت، گھر میں سکون اگر ہم چاہتے ہیں تو بھائی یہ منافقت ختم کرنا پڑے گی کہ باہر کی ٹینشن کو گھر والوں پہ لا کے کیوں نکالتے ہو، باہر کا غصہ گھر والوں پہ لا کے کیوں نکالتے ہو؟ اور کہا کسی نے کہ غصہ بے وقوف نہیں ہے، بڑا سمجھدار ہے، وہ دیکھ کر آتا ہے۔ چھوٹے پہ آتا ہے، بڑے پہ نہیں آتا۔ غصہ بڑا عقل مند ہوتا ہے، اپنے سے بڑے پہ کبھی نہیں آتا، آتا ہے تو ہمیشہ چھوٹے پہ ہوتا ہے، کمزور پہ آتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیویاں جو ہیں بہت کمزور ہوتی ہیں، ہمارا اپنا خیال ہے، فاسد خیال ہے، غلط ہے۔ بیویاں کمزور نہیں ہوتی، بیویاں ہماری ہی طرح ہوتی ہیں، ہماری ہم پلہ ہوتی ہیں، ہمارے برابر ہوتی ہیں، ویسے ہی ہوتی ہیں۔
اور یہ بات بیویوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ آدمی باہر سے نکل کے آیا نا اور پتہ نہیں کن عذابوں سے آیا ہوگا، تو گھر کے ماحول کو ذرا سا بہتر رکھا جائے. دونوں کو مزاج شناس ہونا، ایک جملے میں بات کو اگر ہم سمیٹ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی کہ مزاج شناس ہونا شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے بہت ضروری ہے. بالکل. پسند و ناپسند کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، فطری تقاضے کیا ہیں، غصہ کب آتا ہے، لطیف جذبات کیا ہیں اور مشتعل ہونے والے جذبات کیا، جب تک پتہ ہوگا تو ہم ڈیل کر لیں گے. بالکل. تو یہ بات چلی تھی کہ بلکہ اب مجھے اجازت دیجئے یہ جملہ بھی آ جائے، مرد اگر ناراض نہ ہو تو، کہ یہ جو بات تھی نا کہ غصہ بڑا عقل مند ہے، دیکھ کر آتا ہے، تو چھوٹے پر آتا ہے، بڑے پر نہیں آتا. مرد بنو نا اور بڑے پہ غصہ نکالو، جا کے جاؤ باس پہ غصہ نکالو، پتہ چل جائے گا. جاؤ باہر جو بدماشیاں کرو ان پہ غصہ نکالو. باس پہ غصہ نکالو، باس تمہیں نکال دے گا. ہاں. تو یہ کیا مردانگی ہے؟ چھوٹے پہ غصہ آتا ہے، یہ کوئی مردانگی ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ بات بڑی بری لگے گی مردوں کو، یہ مردانگی والی بات تو نہیں ہے. استغفر اللہ. اچھا، اگلی بات کیا ہے؟ ادھر شوہر کو بھی احساس ہو کہ باہر کی مشکلات کو، مصیبتوں کو جھیل کر آیا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن گھر کے امور کو انجام دینا، گھر ہستی کے معاملات کو چلانا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو سنبھالنا، یہ بھی کم جاب نہیں ہے، یہ فل ٹائم ڈیوٹی ہے، فل ٹائم اور پلس 24 آور جاب ہے یہ. اور پلس ہے. اچھا، مرد کو تو پھر بھی چھٹی مل جاتی ہے نا، سنڈے کی چھٹی مل جاتی ہے، اور خاتون کو سنڈے کے دن ڈبل کام ہوتا ہے، ڈبل، اس کو ڈبل اوور ٹائم لگانا پڑتا ہے. تو اس کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے. اور ادھر عورت کو کہا جائے گا، بیوی کو کہا جائے گا، اس کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ تو بھی دن بھر کی تھکی ہوئی ہے، تو یہ بھی باہر مزے کر کے تو نہیں ہے. اس دور کے اندر جب معاشی جبر ہے، 2 روپے کمانا کو آسان کام ہے، اپنے گھر کے معاملات کو چلانا آسان کام ہے، کچن کے معاملات کو چلانا آسان کام ہے. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، 5-10% کے لیے جو کوئی ایشو نہیں ان کو چھوڑ دیجئے. تو اس بیوی کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ یہ باہر کی مشقتوں کو، مصائب کو، لوگوں کی گالیوں کو، لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کو، ٹریفک کے پریشر کو، باہر کی سارے مصائب کو جھیل کر گھر میں آ رہا ہے، تو نہ اس کو ادھر پھٹنا چاہیے نہ اس کو ادھر پھٹنا چاہیے. اور اس میں بہترین بات کیا ہوتی ہے کہ آمد جامد پر، یہ بالکل میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، یہ شوہر کے گھر سے جانے کا معاملہ اور شوہر کے گھر واپس آنے کا معاملہ، ان 2 مواقع پر تو بیوی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے سوائے ویلکم کرنے کے اور دعائیں دے کر رخصت کرنے کے. حالات ریزیوم ہو جائے، کھانا کھلا دیا، رات کو بات چیت ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، آرام کا موقع ہو رہا ہے، تب کوئی بات ہو تو سامنے رکھی جائے. اسی طرح یہ جو بیچارہ گھر پہ آ رہا ہے، کڑوی کیسری باتیں سن کر آ رہا ہے، باس کی سن کر آ رہا ہے، پبلک کی سن کر آ رہا ہے، ڈیلنگ کرتا ہوا آ رہا ہے، یہ بھی پھٹ نہ پڑے. اس سے بھی کوئی ڈسکشن کرنا ہے تاکہ سکون گھر میں ملے گا تو بندے کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی. تو یہ بھی آتے ہی نہ پھٹ پڑے، آتے ہی نہ ڈسکس کرے، تھوڑا ریزیوم ہو جائے، پانی پی لے، کھا پی لے، فریش اپ ہو جائے. نماز فرض ہے تو نماز بھی ادا کر لے، ادھر بھی اپنا غم غلط کر لینا چاہیے، نہیں اپنے دل کا بوجھ ہلکا اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا کر لینا چاہیے. روٹین میں سیٹل ہو تب ایک دوسرے کے معاملات کو ڈسکس کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہاں بھی میں کہوں گا سب کو چھوڑیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. آپ نے انٹرو میں کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے پیغمبر گھر تشریف لا رہے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، کس منہ سے اما عائشہ، یعنی کیا دل ہوگا ان کا کہ دل پہ پتھر رکھ کر کہتی ہوں گی گھر میں کچھ کھانے کو نہیں. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے پریشان کیوں ہوتی ہو؟ چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں. کیا خوبصورتی سے اتنی بڑی مشقت کو، جو بھوک کی تو ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بالکل فلٹر آؤٹ کر دیا، نارملائز کر دیا ہے. ادھر بھی ہونا چاہیے. اسی لیے ایک اور واقعہ، اما بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مصیبتیں تمہیں پریشان کریں، مشکلات تمہیں تنگ کریں، تو میرے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لیا کرو. کیوں؟ حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. اللہ کے بعد وہ سب سے بڑی ہستی، ان پر اتنی مشقتیں آ گئی، ہماری اوقات کیا ہے؟ تو اگر ہم وہاں نگاہ رکھیں گے تو ہمارے مصائب جو ہیں ان کو کچھ برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو گھر کے لیے بھی رہنمائی ادھر سے لینے کی ضرورت ہے. ناظرین ایک وقفہ لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. رسول اللہ سے زیادہ مشکلات کسی پر نہیں پڑی اس دنیا میں. گھر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، باہر کی ٹینشنیں جو ہیں وہ آج کے مرد پر جتنی ٹینشنیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی ہزار گنا زیادہ ہیں. اس کیفیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس گھر میں آ رہے ہیں، ٹینشنیں لے کے گھر میں آ رہے ہیں، لیکن آپ کا رویہ تبدیل نہیں ہو رہا. گھریلو معاملات میں رویہ تبدیل نہیں ہو رہا.
اسی طرح مسکرا رہے ہیں. اچھا پھر ایک آدمی تھکا ہارا ابھی جنگ پہ سے لوٹ کر آئے ہیں یا صفے درست کر کے آئے ہیں یا تیاری کروا کے آئے ہیں جنگ کی, گھر میں آ کے پوچھا کھانے کو کیا ہے, کہا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب آپ سوچئے کبھی ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو جائے کہ ہم گھروں سے بہت تھکے ہارے آئے ہوں, گھر میں کھانے کو کچھ نہ ملے, تو ہماری کیا کیفیت ہوگی. اللہ اکبر کبیر. ہم تو ایٹم بم بن جائیں گے. جی بس اسی جگہ وہ بات آ رہی ہے نا کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے جو فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ مشکلات تمہیں تنگ کری, میرے ابا جان کو یاد کیا کرو. اور ہم کبھی خدا کی قسم اس پر عمل کر کے دیکھیں تو صحیح, ذرے کی نسبت میں ہی. ہماری یہ مسئلہ ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, ہماری یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر میں میری پسند کی شے نہیں ہے, چیزیں چار ہوتی ہیں سامنے, ٹھیک ہے. ہم اس نقطے پر تھوڑا شعوراً کوشش کریں عمل کرنے کی. خدا کی قسم سنت کی پیروی کی اپنی ایک برکت ہے جو میری اور آپ کی کمی کوتاہی کو بھی دور کرے گی, میری اور آپ کی تربیت کا ذریعہ بھی بنے گی, اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے حصول کا ذریعہ بھی بنے گی. ہم اس نہج پہ سوچ نہیں رہے, ورنہ ایک ایک جگہ انگلی پکڑ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلایا ہے. کر کے دیکھیں, اگر بدلتے حالات کے اندر مشقتیں آ رہی, مشکلات آ رہی ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہ حضور پر رحمت نازل فرمائے. حضور نے کیا معاملہ کیا تھا اس موقع پر, حضور نے صبر کیا تھا, حضور نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا. طائف والوں نے کیا کچھ کر دیا کیا, ہاں تو حضور علیہ السلام نے شکوہ کس کے سامنے رکھا, اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ اپنا شکوہ میں تیرے سامنے رکھتا ہوں, وہ جو دعائے مستضعفین مشہور ہے کہ اللہ اس سب میں تو اگر مجھ سے راضی ہے فلا ابالی, تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بس تو اپنے غضب سے مجھے بچا لے. اللہ اکبر کبیرہ, میں تیری رحمت چاہتا ہوں, تیرا نور, تیری رحمت کا نزول چاہتا ہوں اللہ, اور ہاں اس سب میں تو مجھ سے راضی ہے, تو بس کوئی پرواہ مجھے کسی کی نہیں. ہم پر تو کچھ بھی نہیں بیتا, ہمیں تو چنے کا دانہ بھی کسی نے نہیں مارا, ہمیں تو کسی نے گالی بھی نہیں دی ہے, تھپڑ بھی کسی نے نہیں مارا. وہاں تو بکری کی بچہ دانی حضور پر پھینکی جا رہی ہے معاذ اللہ, اونٹ کی اوجری ڈالی جا رہی ہے معاذ اللہ, شیب ابی طالب میں 3 برس آپ کو محصور کیا جا رہا خاندان والوں کے ساتھ, طائف میں کیا کچھ نہ کر دیا گیا آپ کے ساتھ, آپ کو بیت اللہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا, ہجرت پر مجبور کیا گیا, لوگ جان کے دشمن ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے. ہمارے ساتھ بیتا کیا ہے؟ تو جتنا ان معاملات میں پریشانی آئے ہم حضور کے اسوہ کو سامنے رکھیں. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاشی جبر ہے تو میں ظاہری اسباب کے تحت محنت تو کروں اپنے گھر والوں کے لیے کفالت کی. اگر معاشی جبر ہے تو ظالم نظام کو یا ظالمانہ نظام کو بدلنے کی جد و جہد تو میں کروں. یہ بھی حضور کے اسوہ سے بات آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیغمبر کا مشن کیا تھا, لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ کے دین حق کو غالب فرما دے. وامرت لاعدل بینکم, آپ سے کہلوایا کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. تو وہ محنت جد و جہد والا عنصر بھی سامنے رہے, وہ غلبہ دین, اقامت دین کی جد و جہد اور نفاذ دین کی جد و جہد والا پہلو بھی سامنے رہے, وہ بھی اسوہ میں ہے. ہم پڑھتے ہیں, آئندہ بھی پڑھیں گے, مگر اب کیونکہ ہم کلام کر رہے ہیں گھریلو زندگی سے متعلق, تو اس پہلو کو نمایاں کر رہے ہیں. مشقتیں آئیں, مصائب آئیں, تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ دے کر وہاں سے رہنمائی لے کر اس کی پیروی کی کوشش کریں, نسبت ہی تو قائم کریں, تو ہم سنت کی برکتیں اور اللہ کی نصرت اور تائید انشاءاللہ محسوس کریں گے. اچھا یہ جو باتیں ہو رہی نا کہ گھر کے معاملات کیسے ہونا چاہیے, ازواج کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ رویے کیسے ہونے چاہیے, گھر کے معاملات کرنے, وہ ساری چیزیں سے, لیکن اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے. انتہا نہیں ہے, مطلب کہ دونوں انتہاؤں پہ جب بیوی کی محبت میں گئے تو سب کچھ بھول گئے, بیوی کی محبت میں لگ گئے, یا بیوی سے ناراضگی پہ آئے تو سب کچھ بھول گئے, صرف ناراضگی پہ لگ گئے. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور اخلاقی نظم و ضبط سکھایا ہے. مطلب اخلاقیات سے باہر نہیں نکلنا ہے یا روحانیات سے, مطلب ایسا نہیں بیوی کی محبت میں ہے تو نماز کا ٹائم اور بیوی نے کہا کہ ابھی نماز بعد میں پڑھ لینا, کہا اچھا چلو چھوڑ دیتے ہیں نماز. مطلب روحانی پہلو بھی اس میں ہے, اور روحانی نظم و ضبط اور اخلاقی نظم و ضبط دونوں قائم ہیں اس میں. یہ بہت اہم بات ہے ہمارے اعتبار سے سمجھنے کی. حضور کا اسوہ تو بہترین ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج ہم نے سبق لیا, ہاں جی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, بیویوں کی دلجوئی کریں, بیویوں کو خوش رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی حرام کا تقاضا کرے تو حرام پر عمل کریں. کہنے کو بیوی کو خوش رکھنا ضروری ہے, لہذا اور اس نے کہا ہے کہ اوپر کی آمدنی لے کر آؤ. ہاں حرام کی آمدن لے کر آؤ, زیورات اچھے چاہیے, اور گھومنا پھرنا چاہیے, اس کے لیے خرچے بہت ہوتے ہیں. اب جا بھائی کہیں سے لے کر آؤ, تو کیوں جی ہم نے سبق سن لیا جی بیویوں کو خوش رکھنا, نہ بھائی یہ سبق غلط ہے. بالکل بجا بات ہے کہ اعتدال
اور شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات کہ بھائی بیویوں کو خوش رکھیں، بالکل خوش رکھیں، جائز حدود میں خوش رکھیں، جائز حدود میں خوش رکھیں، لیکن دین کی کاسٹ پر معاملہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت کے اندر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، گھر والوں کی جائز ناجائز خوشیاں ان کو فراہم کرنے اور خواہشات پورا کرنے میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، یہ تو پھر بندہ اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار کرے گا۔ حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کئی مرتبہ ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں۔ ابھی جو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کا حق بھی ادا ہوگا، مخلوق کا حق بھی ادا ہوگا، اعتدال کا معاملہ رہے گا، مخلوق کی جائز ناجائز پورا کرنے میں اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا معمول اما عائشہ بیان فرماتی، غالباً آپ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میں کہنے ہی والا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کو ٹیلی پیتھی کہہ لیں کہ جو میں سوچ رہا ہوتا ہوں وہ میرا چہرہ دیکھ کے جو ہے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، خوش گپی بھی فرماتے، گفتگو بھی ہوتی، مزاح کا پہلو بھی ہوتا، سب کچھ ہوتا، لیکن جیسی اذان ہوتی، ہاں اذان کی آواز آتی، حضور کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، بالکل حضور کے یہی چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا بات ہے۔ یہ اب اس کے حق کو ادا کرنے کی بات ہے، اس کے لیے تکبیر بلند ہو گئی، اب سارے معاملات ایک طرف، اب اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کا وہ اعتدال والا رویہ ہے جو ہمارے لیے بہت کلیئرلی موجود ہے کہ ان میں توازن کا معاملہ رہے گا، گھر والوں کی جائز حاجات پورا کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کے دین کے دیگر تقاضوں کی کاسٹ پر نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جائز ناجائز پورا کرنے میں لگ جائیں اور اللہ کے احکامات کو توڑ دیں، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیں اور نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیں، دین کے دیگر تقاضوں کو ادا کرنے میں پس و پیش کریں، کمی کوتاہی کریں، یہ پھر عدم توازن ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے۔ جملہ میں نے یہ کہا تھا کہ روحانی اور اخلاقی نظم و ضبط قائم رکھنا ضروری ہے، نہ تو محبت میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ دوسری طرف جو ہے وہ نشیب آ جائے، اور نہ جو ہے محبت کی کمی میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ پہلی طرف جو ہے وہ فراز آ جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ صاحب اس قدر محبت میں ڈوب جائیں کہ سب کچھ بھول جائیں۔ تو روحانی نظم اور اخلاقی نظم و ضبط برقرار، یہ گھریلو والوں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آنا، محبت کا اظہار کرنا، یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے، لیکن اذان ہونے کے بعد سب کچھ بھول جانا یہ روحانیت کا تقاضا ہے کہ اب اس نے بلا لیا ہے جس نے یہ سارے جذبے پیدا کیے ہیں، اب اس کی طرف لوٹنا ہے جس نے یہ سارا کچھ عطا کیا ہے۔ تو یہ سارا نظم و ضبط یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، جو سب سے زیادہ اہم چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے اعتدال، جی، جس سے ہم بہت دور ہیں۔ ہماری کچھ چیزیں جو ہیں بالکل ایکسٹریم، ہم عبادت میں آئے تو بالکل ایکسٹریم پہ پہنچ گئے، مطلب سارے بشری تقاضوں کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا اور ہم صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے، رہبانیت کی طرف نکل گئے۔ رہبانیت کی طرف نکل گئے۔ وہ اقبال کا ایک بڑا اچھا شعر ہے نا کہ یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی، کہ یہ کہ رہبانیت کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جناب ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مطلب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ روحانی پیشوا کو، وہ گھر کا خاندان کا سربراہ، روحانی پیشوا کو بشری عناصر سے کم استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ خود اعتدال سے بہت ہٹی ہوئی بات ہے۔ جی، بشری عنصر کم سے کم ہونا چاہیے زندگی میں، آپ کی اجازت سے اس پر آتے ہیں۔ ملکوتیت ہونی چاہیے۔ جی، آپ نے پچھلی بات میں روحانی کے ساتھ اخلاقی تذکرہ بھی کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اول، سب سے بڑھ کر آپ کے اپنے اخلاق ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ والی بات ہے، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں، اور اس اخلاق کا سب سے بڑھ کر مظاہرہ کدھر ہوتا تھا؟ گھر میں۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، حدیث مبارک کئی مرتبہ آئی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین۔ اس سب کے ساتھ اگر کہیں اخلاقی معاملات میں کوتاہی نظر آتی گھر میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اصلاح فرماتے تھے۔ شاید یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی، مگر اس کو ری ایمفیسائز کرنا ضروری ہے۔ ایک زوجہ محترمہ نے دوسری زوجہ محترمہ کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کا قد تو چھوٹا ہے، یاد آ گیا ہوگا ہم نے ہمارے ناظرین کو بھی، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تو مجھ سے معذرت کرو، معافی مانگو۔ تم نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا، اس کو سمندر کے پانی میں گھول کر ملا دیا جائے تو سمندر کی جو کڑواہٹ ہے اس کڑواہٹ کو بھی اور کڑوا کر دے گا۔ ایک جملہ۔ ہم تو آج لوگوں کے بارے میں پورے، میں نے یہ جملہ پہلے بھی شاید کہا تھا، پورا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، اور غلط باتیں بھی ان کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک جملہ، بھائی اس کا قد تو چھوٹا ہے، تو ہمارے نزدیک تو یہ جملہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔
اللہ کے پیغمبر فرماتے جاؤ زوجہ محترمہ سے میری بیوی اس زوجہ سے تم جا کے معافی مانگو، تم نے جملہ ایسا کہہ دیا اگر اس کو سمندر میں گھول کر ملا دیا جائے تو اس کے پانی کو بھی کروا کر ڈالے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور دلجوئی بھی کرتے تھے، مزاح کا پہلو بھی ہوتا تھا، گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے، خوشگپی بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب کے ساتھ نماز کا وقت آ رہا ہے تو چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، یہ بھی ہے، رات کا قیام بھی ہو رہا ہے، اور اگر کہیں اخلاقی اعتبار سے قابل توجہ پہلو ہے تو حضور نبی اکرم علیہ السلام اس کا بھی اہتمام فرما رہے ہیں۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ جو مذہبی پیشوا ہو اس میں بشری عناصر کم سے کم ہونے چاہیے، نہ ہونے چاہیے۔ ہم نے فرض کر لیا، ہم نے ایک نئی کہانی جو ہے وہ تیار کر لی ہے کہ صاحب جو مذہبی ہے اس بہت سنجیدہ ہونا چاہیے، وہ کبھی مسکراتا نہ ہو، وہ کبھی ہنستا نہ ہو، جب وہ آئے تو لوگ ایسے ہو جائیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب وہ بشر نہ ہوا، ملکوت ہو گیا کوئی، یعنی وہ اس طرح کا اس کو ایک ہیولا بنا کے پیش کرنا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے بلکہ انسان سے بالا تر کوئی چیز ہے۔ بھائی ایسا تو نہیں ہے، بات ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسانوں میں سے چنا، البتہ وہ اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ منتخب بہت ہی بلند مقام رکھنے والے بندے ہیں، مگر ان کو بندوں کے لیے نمونہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ٹھیک ہے، اور یہی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک لفظ رہبانیت سے بات وضاحت ہو جائے گی اس کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ رہبانیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں۔ مسیحیت کے ماننے والوں سے تصور آیا کہ جو مذہبی پیشوا ہے اس کو آپ پادری کہہ دیں، پریسٹ کہہ دیں، بشپ کہہ دیں، تو بھائی یہ شادی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو وہ اس مذہبی پیشوائیت کے منصب پر نہیں آ سکتا۔ کیوں بھائی؟ شادی کر کے آدمی بیوی بچوں کو پالے، گھر گھر کے نظام کو چلائے، گھر گھر رسی کے معاملات کو دیکھے، یہ اللہ اللہ کرے، یہ ہے بگڑا ہوا تصور مذاہب عالم میں، جس کو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو مذہبی شخصیات ہیں یا قائدین ہیں ان میں بشری پہلو یا عناصر نہیں ہونے چاہیے۔ او بھائی کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ یہ فطری جذبہ ہے، نکاح کا جذبہ، یا ایک فطری خواہش ہے جس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا راستہ عطا کیا گیا۔ اچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقفہ لے لیں؟ بالکل آپ کی اجازت۔ ناظرین یہ چونکہ بڑا سینسیٹیو سا معاملہ چل رہا ہے تو میں چاہتا ہوں ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں اس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ صاحب رہبانیت اختیار کر لی جائے، وہ جو ہم نکاح نہیں کیا۔ اب آئیے ایک طویل حدیث کا حوالہ جو پہلے کئی مرتبہ آ چکا۔ مزاج کچھ بن جاتے نا، تو کچھ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آئے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوچھا ہوگا حضور کی کیفیات کے بارے میں۔ فرمایا عام انسان کی طرح حضور زندگی بسر کرتے ہیں، رات کا قیام بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، ہم سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ہاں حضور تو بہت بلند مرتبے پر ہے، ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے طے کیا کہ میں کبھی بھی رات کے نوافل نہیں چھوڑوں گا، پوری رات میں نوافل میں رہوں گا۔ اچھا، دوسرے صاحب نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، نفل روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے صاحب نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔ بھائی ان جمیلوں میں کون پڑے؟ کون نکاح؟ بیوی کو پالے، بیوی کی مشقتیں، بیوی اولاد کی مشقتیں، گھر گھر کی مشقتیں، روز کی چک چک اور ٹینشن، پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، ظاہری طور پر دیکھیں کیا بات ہے بھائی، پوری رات بندہ نوافل پڑھے، ہمیشہ روزہ رکھے، اور بندہ نکاح نہ کر کے اللہ اللہ کرے، اگر اپیرنٹلی دیکھیں کیا زبردست بات ہے۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کتنی غلط بات ہے۔ جب حضور کو یہ معلوم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ایسا جملہ عطا فرمایا جو عام طور پر آپ بیان نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں تم میں سب سے بڑھ کر، اللہ اکبر، میں تم سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا خشیت اختیار کرنے والا ہوں، اس کی خشیت کو اختیار کرنے والا ہوں، لیکن دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نوافل بھی ادا کرتا ہوں۔ حضور پر تو لازم تھی تہجد کی نماز۔ نمبر 2، میں روزے رکھتا بھی ہوں نفل، اور میں چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اور نمبر 3، میں نے نکاح کر رکھے، بھرپور زندگی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے جو فرق و تفاوت آ جاتا ہے، یا بلکہ عدم توازن کی بات آ جاتی ہے، جو آپ نے فرمایا تھا بندہ کبھی ایک ایکسٹریم پہ نکل جاتا ہے، کبھی دوسری ایکسٹریم پہ نکل جاتا ہے۔ ان ایکسٹریم سے بچنا ہی توازن ہے، اور اعتدال پیغمبر کے اسوہ سے آتا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، آپ فرما رہے ہیں میں سوتا بھی ہوں اور نوافل بھی، تو حضور تو ایک تہائی رات کھڑے ہوں گے، مگر امتی سوچے گا میں 15 منٹ تو کھڑا ہو جاؤں، پاسبل ہے نا، آرام کر کے کچھ نوافل۔
اچھا میں کبھی روزہ رکھ لوں اور کبھی چھوڑ دوں، پاسبل ہے نا؟ رمضان شریف کے روزوں کے بعد میں شوال کے بھی رکھ لوں، کبھی میں ذی الحجہ کے روزے رکھ لوں، محرم کی 9-10 تاریخ کا رکھ لوں، کبھی میں پیر کا رکھ لوں. تو حضور فرما رہے میں رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں. اور اچھا حضور نے نکاح کیے تو بھائی میں نکاح بھی کر لوں، میری فطری خواہش بھی ہے. یہ ہے توازن جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی سے ملا. اور جس ذات کو اللہ فرماتے سب سے بہترین ہے، ان کے یہاں توازن ملے گا نا بھائی، نہ کہ جس کو آپ نے فرمایا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بشری عناصر کم ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، کم ہونے چاہیے. اور بھائی یہ دماغ خراب کرنے والی باتیں ہیں، یہ عدم توازن والی بات ہے، یہ ایکسٹریمزم والی بات ہے، یہ راہ اعتدال سے ہٹ جانے والی بات ہے. اور یہ مزاج دین اور تقاضائے دین اور مزاج سنت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جانے والی بات ہے. ہمیں اعتدال سنت میں ملے گا، عقل سے نہیں ملے گا. ایک صحابی کا واقعہ جس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کر دی تھی، رات بھر نفل پڑھتے رہتے ہیں. دراصل یہ ملاحظہ فرمائیے گا، شکایت کر دی بیوی نے جا کے رسول اللہ سے کہ میرا شوہر رات بھر نفل پڑھتا رہتا ہے. اب اس میں شکایت کی کیا بات تھی؟ جی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کال کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور فرمایا کہ تمہارے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے؟ جی اللہ کے رسول. کہ تم پوری رات نمازیں پڑھتے ہو؟ جی جی. تم ہمیشہ جی جی. فرمایا لا تفعل، مت ایسے کیا کرو. اب توازن دیکھیے، لنفسک علیک حق ولعینیک علیک حق ولزوجک علیک حق ولزورک علیک حق. ایسا مت کرو، دیکھو تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، آرام دو. نوافل بھی ادا کرو، آنکھ کو بھی آرام دو. تمہارے وجود کا بھی حق ہے، اس کو آرام دو. تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اس کو وقت دو. تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، اس کو تم ویلکم کیا کرو. تم روزے کی حالت میں رہو گے تو مہمان کے ساتھ کھاؤ گے کیسے؟ تم ہمیشہ رات میں نمازیں ادا کرو گے تو اپنے جسم کو آرام کیسے دو گے؟ یعنی پوری رات کی بات ہو رہی، ادا کرو، اچھی بات ہے. تم اپنی بیوی کو کیسے وقت دو گے؟ دن میں تم روزہ رکھو، رات میں تم نوافل ادا کرو، تو اللہ کی بندی کا کوئی حق نہیں ہے کیا کہ تم اس کا حق بھی ادا کرو؟ یہ توازن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، پچھلی حدیث بھی آ گئی، رات کو سوتا بھی ہوں اور نوافل بھی، تہجد کی نماز حضور پر لازم تھی صلی اللہ علیہ وسلم. روزے رکھتا بھی ہوں، نفل چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور نکاح میں نے کر رکھے. یہ توازن ہے جو حضور علیہ السلام عطا فرما رہے. تو یہ کہنا کہ بھائی جو مذہبی پیشوا ہوں، قائدین ہوں اور دین کے نمائندے ہوں، ان میں بشری تقاضے کیوں نہ ہو؟ بھائی وہ بشر تو ہیں، وہ انسان تو ہیں. وہ اگر وہ روحانی پیشوائیں بشری تقاضے کم ہوں گے تو وہ تربیت کیسے کریں گے لوگوں کی؟ ظاہر بات ہے، ان کے تو اپنے بشری تقاضے پورے نہیں ہوں گے. تو یہ اصل میں تصور آیا تھا ایک مسیحیت کے ماننے والوں کے ہاں سے، رہبانیت کا، کہ گھر بار کو چھوڑ دو، نکاح نہ کرو، جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، کونے خدرے میں جا کر بیٹھ جاؤ. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں تم کونے خدرے میں جا کر بیٹھو اور شیطان ناشتا رہے تمہارے معاشرے میں، یہاں سارے منکرات پھیلیں، گناہ ہوتے رہے، شریعت کی پامالی ہوتی رہے، سرکشی بڑھتی رہے، بغاوت اللہ کے خلاف بڑھتی رہے، شیطان ناشتا رہے اور تم کونے خدرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہو. یہ دینی مزاج نہیں ہے. زندگی کے عین منجدھار میں رہ کر زندگی گزارنا، نکاح ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، ان سب کے بھی تقاضے پورے ہوں، حقوق ادا کرو، اور زندگی کے عین منجدھار میں رہ کر زندگی بسر کرنا. اور پھر معاشرے میں رحمان کی بات کی سربلندی کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کی جد و جہد کے لیے کھڑا ہونا. یہ توازن اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتا ہے. اسلام جو ہے انسانی احساسات کو زندگی کی حقیقت قرار دیتا ہے. یہ جو انسانی فیلنگز ہے نا، یہ زندگی کی حقیقت ہیں، اور اسلام اسے تسلیم نہیں کرتا بلکہ مانتا ہے کہ یہ ظاہر ہے جس رب نے انسان کو پیدا کیا وہ رب جو ہے انسان کی ضرورتوں سے واقف ہے، اور یہ ضرورتیں پیدا ہی اس نے کی ہیں. چنانچہ زندگی کی احساسات، جذبات، اس کی فیلنگز، اس کا یہ سارے معاملات جو ہیں، کیفیات جو ہیں، یہ ساری کیفیات زندگی کی حقیقتیں. ہاں ایک کام جو ہے وہ اسلام کرتا ہے، وہ یہ کہ اعتدال کے ساتھ ان کی حد بندی کرتا ہے کہ ان سب کا اظہار کس حد میں ہونا چاہیے. خوشی آئی ہے تو کیسے ہونی چاہیے، غم آیا ہے تو کیا ہونا چاہیے، لطیف جذبات ہیں تو ان کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، غصہ ہے تو اس کا اظہار کیسے ہونا، ان سب کے ایک حد باندھ دیتا ہے. باؤنڈری وال ہے جس کے اندر رہ کے سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. اور وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا وہ اپنے آپ پر، اپنے نفس پر
ظلم کرے گا۔ تو اعتدال سچی بات ہے، وہ پیغمبر کی تعلیم اور اسوہ سے ہی آتا ہے۔ ہمارے لیے خیر اسی میں ہے کہ ہم نبی مکرم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ سامنے رکھ کر اپنے معاملات زندگی کو طے کریں۔ اور میں سچی بات عرض کرتا ہوں کہ جب آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں اور پچھلی 2-3 نشستوں سے بیان کر رہے ہیں تو مجھے بھی احساس ہوتا ہے سچی سی بات ہے کہ میں گڑبڑ تو نہیں کر رہا گھر میں، تو بھی شعوراً کوشش کرنی ہے کہ بھائی میری بھی اگر بیوی ہے تو میں یہاں باتیں بیان کروں تو وہاں جا کے عمل بھی تو کروں۔ میرے گھر کا رسی کے معاملات ہیں، اولاد ہیں، تو میں بھی وہاں سنت کی پیروی کی کوشش تو کروں۔ تو سنت کا اپنا ایک نور ہے، سنت کی اپنی ایک برکت ہے جس سے ہمیں اللہ کی نصرت اور تائید ملتی ہے۔ پھر آپ نے بڑی اچھی بات ایک درمیان میں بیان فرمائی تھی، جب یہ گھروں میں ان پہلوؤں کے اعتبار سے عمل ہوگا تو اگر کوئی بدلتے حالات، مشکل کڑوے حالات بھی آئیں گے نا تو گھر والے آن بورڈ ہوں گے کہ ان کو فیس کرنے کے لیے، ان پر صبر کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے پہلے سے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں گے، نہ کہ حالت جنگ میں ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دسترخوان پہ کوئی ایسی ڈش رکھ دی جائے اور بچے اسے کھانے سے انکار کریں، یا خود بھی ہمارا بھی دل نہ چاہ رہا یہ کیا پکا لیا، تو ایسے لمحے پہ ضرور سوچ لینا چاہیے۔ اور میں کم از کم کوشش کرتا ہوں کہ ایسا ضرور، اور بہت سی چیزیں ایسی جو ظاہر ہے مجھے خوش دلی سے میں نہیں کھاتا، لیکن جب وہ دسترخوان پہ آ جائیں تو ایک تو مزاج اندر سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر فوراً خیال آتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ ہے تو کچھ لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے، کچھ لوگ صرف سوکھی روٹی کھا رہے ہو، اللہ، یا سوکھی بھی پانی میں ڈبو کر جی، یعنی ہمارے پاس جو سالن یا جو کچھ ڈش ہمیں اللہ نے نصیب فرمائی ہے وہ تو بڑے اللہ کے کرم اور نوازشوں میں سے ایک نوازش ہے، یہ تو ہے نا۔ اور آج کل تو وہ کہتے ہیں نا، کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم تو چٹنی روٹی پہ گزارا کر رہے ہیں، آج کل تو کوئی کہے نا میں چٹنی روٹی پہ گزارا کر رہا ہوں تو اسے غور سے دیکھنا چاہیے کہ اچھا اتنا پیسہ کہاں سے آیا تیرے پاس، چٹنی اور روٹی دستیاب۔ جی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جن کو جو میسر ہے۔ اگر دال میسر آگے اللہ کا شکر، پسند نہیں بھی ہے نا، اللہ کا شکر، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کم از کم دال تو ہے نا، لقمہ ڈبو کے تو کھا سکتا ہے۔ وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے جو پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے۔ وہ کہا نا کسی نے کہ بھوک میں سوکھی لکڑی بھی پاپڑ کا مزہ دیتی ہے۔ جی جی، تو دوسروں کی بھوک کی شدت کا بھی احساس کر لے اور جو میسر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی چیز فطری طور پر طبیعتاً پسند نہیں ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور سنت کیا ہے؟ کھانے کی برائی نہیں کرنی، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی برائی نہیں کرنی، پسند نہیں ہے چھوڑ دو، لیکن برے کلمات زبان پہ یہ ناشکری ہو جائے گی، ہے تو صحیح نا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اپنا معمول تھا، کوئی چیز پسند نہیں تو آپ چھوڑ دیا کرتے تھے، کھانے کی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ البتہ اب تو بہت سے لوگوں کے لیے حالات ایسے ہیں کہ جو میسر آ جائے بھائی وہی بہت بڑی نعمت ہے، وہ نعمت ہے اللہ کی، اور اس کی قدر کریں تو ایک اور بات اس پہ شکر بھی ادا کریں کہ یہ میسر تو ہے، بہت سو کو یہ میسر یہ نہیں۔ بھی میسر تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو مزید نعمتیں دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ تو جو میسر آئے اس پر شکر کریں، اللہ مزید دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ناظرین محترم، چلیے آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں، اور کوشش کیجئے گا کہ جب اگلی ملاقات ہماری ہو تو کم از کم آپ یہ کہہ سکیں کہ اس ہفتے میں اتنی مرتبہ ہم نے شکر کر لیا تھا اور اعتدال کی زندگی گزار لی تھی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو۔ شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کرواتے ہیں، پھر آپ سے رخصت ہوں گے۔ آج صبر کی بات بھی آئی تو شکر کی بات بھی آگئی، اسی سے متعلق حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت مرتبہ پیش کی ہم نے حدیث، مومن کا معاملہ بہت عمدہ ہے، بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہے، مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے خیر پائے گا، اجر پائے گا، نعمت ملے گی شکر ادا کرے گا، اس پر بھی اجر پائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو میسر نہیں، یہ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔